مفتی صاحب، ایک تو رمضان المبارک کی اہمیت ہم سب کو، آپ کو بھی مبارک ہو، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو گزارنا کیسا چاہیے؟ یہ رمضان شریف کا پیکیج ہے ثواب کا. جس طرح موبائل کے پیکیجز کرائے نا، یہ رمضان کا وہ جی بیز والا پیکیج ہے جس میں آپ ایک رمضان کے مہینے میں ان لمیٹڈ جی بیز نیکیوں کے کما سکتے. کیا بات! کیا روزے شروع سے ایسے چلتے ہیں؟ جو پرانی امتوں پہ روزے فرض ہوئے ہیں وہ اسی طرح تھے جس طرح ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یا اس کا کوئی طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا؟ سحری نہیں کر سکے تو پھر اگلے دن جا کے شام کے ٹائم افطاری کرے. اللہ! اس طرح 48 گھنٹوں کا روزہ بن جاتا تھا. سحری میں برکت ہے. سحری کب تک کھانی چاہیے؟ میں میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک سحری میں دیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی. تو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی جب اذان ہو رہی ہو تو کھانا کھاتے رہیں. محدثین نے فرمایا اگر اس اذان سے سحری کے ٹائم والی بھی اذان ہی مراد لینی ہے تو پھر اس دور میں چلے جاؤ جب یہ فرمان جاری ہوا ہے. آج کی جین زی کو کیا پیغام دیتے ہیں آج؟ اسلام کے روزے کے حسن کو دیکھیں، یہ آپ کا ظاہر بھی پاک کر دے گا، باطن بھی پاک کر دے گا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سعادت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد بابر حاضر ہے. ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے، اس مہینے کے اندر کیا کیا عبادات کرنی ہیں، اس مہینے کے اندر کون کون سے کام چھوڑنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج ہم اس کے اوپر گفتگو بھی کریں گے. اس پروگرام میں ہمارے مہمانان گرامی مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب وہ تشریف لائے، 20 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. مفتی صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے بڑے ہی مایہ ناز جناب مفتی محمد آصف علی صاحب بھی تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. آج کے اس پروگرام کے اندر ہم یہ دیکھیں گے، کیونکہ آج رمضان المبارک کی پہلی سحری ہے، اور رمضان المبارک کے اندر روزے کی اہمیت کیا ہے، سحری کی اہمیت کیا ہے، افطاری کی اہمیت کیا ہے، تراویح پڑھنا کیسا ہے، قیام اللیل کیسے ادا کرتے ہیں، اور شبینہ وغیرہ جو فرض کیے جاتے ہیں، جو پڑھے جاتے ہیں مساجد کے اندر، اس کو بھی کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ تمام برائیاں جو عمومی طور پہ ہمارے تمام لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، جس کو شاید ہم کبھی برائی بھی نہیں سمجھتے، اس سے جو ہے اس سے رکنا کیسے ہے، اس سے بچاؤ کیسے کرنا ہے. میں شروع کروں گا مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب سے کہ مفتی صاحب، ایک تو رمضان المبارک کی اہمیت ہم سب کو، آپ کو بھی مبارک ہو، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو گزارنا کیسا چاہیے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جناب محترم حافظ قاری بابر صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام سجایا اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے پروگرام کا آغاز کیا. جزاک اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توصیف حمد و ثنا کے ساتھ میں بات کا آغاز کروں گا. رمضان المبارک وہ عظیم نیکی ہے کہ دوسری نیکیاں جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھنے پہ جنت دوں گا، حج کرنے پہ جنت دوں گا، زکوٰۃ کرنے پہ جنت دوں گا، اور فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، بدلے میں میں خود ہوں. سبحان اللہ. واہ واہ. آپ اس نیکی کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس کا بدلہ خود رب کائنات. ہمارے قریب کوئی بیٹھ جائے نا جس نے مسواک نہ کی ہو، جس نے برش نہ کیا ہو، اس کے منہ سے بدبو آتی ہے تو ہماری طبیعت میں ایسے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، ہم چاہتے ہیں یہ چلا جائے. اور رب فرما رہا ہے کہ جو روزے دار کے منہ کی مہک ہے وہ مجھے محبوب ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس روزے کو اپنے اوپر طاری کیا. اس نے یہ نظریہ دیا ہے کہ صرف میں نے کھانا پینا نہیں چھوڑا، میں نے اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنے نفس کی حفاظت کی. جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زارہ زمانہ حیات میں رمضان المبارک آتا تھا تو آپ اہتماماً واز فرماتے تھے. اس اہتمامی واز کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ لوگوں عام مہینہ نہیں ہے، عظیم ہے. اور 2 لفظوں کے ساتھ فرمائے شہر عظیم، شہر مبارک. عظیم بھی ہے اور برکتوں والا بھی ہے. اب دیکھیں، آپ انٹرو میں بیان کر رہے تھے کہ عام دنوں میں ایک نیکی اور رمضان میں ایک نیکی، اس کا موازنہ کریں تو رمضان کی ایک نیکی عام نیکیوں کے 70 گنا برابر کر. کیا بات! سبحان اللہ. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عام دنوں کا نفلی کام رمضان میں فرض ہو جاتا. سبحان اللہ. کوئی دنیا کی طاقت مل کے فرض نہیں کر سکتی، لیکن رب کائنات جل جلالہ اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی نفل کو فرض بنا دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا
اپنے بچوں کو بتانا چاہوں، اللہ تعالیٰ تحفے دیتا ہے. یہ رمضان شریف کا پیکیج ہے ثواب کا. جس طرح موبائل کے پیکیجز کرائے نا، یہ رمضان کا وہ GB والا پیکیج ہے جس میں آپ ایک رمضان کے مہینے میں ان لمیٹڈ GB نیکیوں کے کما سکتے. کیا بات، سبحان اللہ. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہ تنبیہ بھی فرمایا بچوں جب آپ روزہ رکھتے ہو نا تو پانی کی کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالتے ہو تو اندر نہیں لے کے جاتے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو فرمایا اللہ روزے کے بعد بھی دیکھ رہا. یہ اگر کانسیپٹ میرے بچوں کو سمجھ آ گیا نا تو ساری زندگی کی کایا پلٹ جائے گی. ہم ابھی یہ سمجھتے ہیں کنڈی لگا دی اب کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر وہ پانی پی لینا جو منہ میں ہے، وہ نہیں پیا کہ رب دیکھ رہا. جب رمضان نہیں ہوتا رب تب بھی دیکھ رہا ہوتا. سبحان اللہ. بچوں کے لیے یہ سب سے اہم سبق ہے. رمضان ہمیں سکھا رہا ہے جو مرضی کر لیں، جہاں مرضی چھپ جائیں، رب دیکھ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اندر سے بھی پاک ہو جاؤں، باہر سے بھی پاک ہو جاؤں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں اپنی ازواج کو، اپنے گھر والوں کو روزوں کے لیے تیار کیا، رات کی عبادت کے لیے تیار کیا. میں یہاں ایک بات مختصر کروں گا. جی. ہر ملک کا ایک اپنا کلچر ہے. ہمارا کلچر ہے عشاء کی نماز پڑھو، 1 گھنٹے میں 20 تراویح پڑھو اور چلے جاؤ. ایسا ہی ہے. عرب کا اور اسلام کا کلچر یہ ہے کہ رات عبادت میں گزارو. کیا بات. وہ کیا کرتے تھے؟ 4 رکعتیں پڑھ کے پھر بیٹھ جاتے، قہوے پیتے، کھانا کھاتے، مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں جی ماشاءاللہ. آباد ہو جاتی تھی. واہ واہ واہ. پھر اتنا ہی انتظار کرتے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی ہوتی تھی. اور اس بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انتظار کے بجائے اس میں بھی 4 رکعتیں پڑھ لے تو اس کی تراویح 36 رکعت بن جاتی. کیا بات ہے. تو کہا رات کے ایک پورے حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ رات کو سجا کے رکھو. جب تم راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ سجاؤ گے اور تلاوت قرآن کرو گے اور صبح روزہ رکھو گے تو یہ قرآن مجید قبر میں تمہارا مددگار بن کے آ جائے. سبحان اللہ. مفتی صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نظر فرماتا ہے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہزاروں لوگ جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب ایک تو یہ بتائیے، یہ تو کرم نوازی ہیں اپنے محبوب کے صدقے اس نے جو اس امت پہ عطا کی ہیں. کیا روزے شروع سے ایسے ہی چلتے ہیں؟ جو پرانی امتوں پہ روزے فرض ہوئے ہیں وہ اسی طرح تھے جس طرح ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، یا اس کا کوئی طریقہ کار ڈیفرنٹ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نمبر پر انتہائی اہم یہ سوال ہے آپ کا، روزہ کی تاریخ. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے کچھ 300 سال کا وقت ہوگا بعد کا. اچھا. جیسے کچھ قوموں کے اندر قحط پڑ جاتا ہے، اس دور کے اندر بھی ایسے ایک مرتبہ قحط پڑ گیا. ٹھیک ہے. لیکن وہ خاص ایریے کے اندر تھا، خاص علاقے میں، لمیٹڈ ایریا کے اندر تھا. اس وقت کے لوگوں نے یہ تدبیر کی تھی کہ جہاں پر قحط ہے ان لوگوں کی دیکھ بھال کیسے کی جائے. اوکے. تو وہ ایریا جہاں پر بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تھیں، نعمتیں تھیں، وہ صحیح سالم تھے، ان لوگوں نے یہ ترتیب دیا تھا کہ ہم اپنے ایک وقت کا کھانا اس علاقے میں بھیجا کریں گے. اچھا. تو وہاں سے کھانا پھر دوسرے علاقے میں شفٹ ہوتا تھا. اوکے. تو یہاں کے جو لوگ تھے یہ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، اسی طرح وہ والے جو لوگ تھے وہ بھی ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے جو یہ بھیجا کرتے تھے. تو اگلے دن جا کے پھر یہ کھانا کھاتے تھے جس کا دورانیہ تقریباً 24 گھنٹے کا بنتا ہے. یہ اٹس سیلف ایک بھائی چارے کی بہت بڑی اگزامپل ہے، بہت بڑی. واہ واہ واہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہر ہے دل میں بات ڈالی ان لوگوں کے بھی. تو یہ ان کا آپس میں، ابھی ہم ایک حدیث پاک پڑھ رہے تھے، مواسات، ایک دوسرے سے خیر خواہی والا مہینہ ہے یہ. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی جو خیر خواہی کرنے کا طریقہ اس وقت ان لوگوں نے ایجاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی طریقہ پہلی امتوں کے اندر روزے کے طور پر فرض فرما دیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ یہ ایک ٹائم کے بغیر جو رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے رہیں. اس سے پیار ان کا بڑھے گا، آپس میں محبت بڑھے گی، انسانوں کو آپس میں ہمدردی کرنے کا طریقہ سلیقہ آئے گا. بھوکے رہنے سے ان کا پھر تقویٰ بڑھے گا، ان کے جو اندر کی ہوس ہے اس پر کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا. تو پہلے جو روزے چل رہے تھے وہ سارے اس انداز سے چل رہے تھے. ایک دن اگر سحری کر لی ہے تو اب دوسرے دن جا کے سحری کرنی ہوگی. یا پھر جو طریقہ بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کے بدلا، وہ یہ تھا کہ اگر ایک دن سحری کی ہے تو شام کو افطاری کر لیں، نہیں بلکہ اگلے دن جا کے پھر سحری کریں. اگر نہیں کر سکے، سحری نہیں کر سکے، تو پھر اگلے دن جا کے شام کے ٹائم افطاری کریں.
اللہ، اس طرح اتنا لمبا 48 روزہ؟ گھنٹوں کا روزہ بن جاتا تھا۔ اوہ ہوئے ہوئے۔ اگر کوئی افطاری کرے گا تو ٹھیک ہے، اور وہ اتنا ٹائم افطاری کرے، بس سونے سے پہلے پہلے کھا پی لے کچھ۔ اگر جو ہی مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد کسی کی آنکھ لگ گئی تو اس کا روزہ شروع ہو جانا جی۔ اس کیفیت کے اندر روزے چلا کرتے تھے پہلے، اور ہمارے دور اسلام کے اندر اس پہ تو اللہ نے موجے نہیں لگا دی، بڑا کرم ہوا ہے اپنے ہمارے محبوب اوپر۔ کے صدقے۔ ہمارے ابتدائی دنوں کے اندر اسلام کا جب دوسری ہجری کے اندر روزے فرض ہوئے ہیں رمضان مبارک میں، تو اس میں بھی پہلے آغاز میں روزہ ایسے ہی تھا، اچھا، بالکل اس طرح کا روزہ تھا کہ اگر کوئی افطاری کے بعد تھوڑی لمحے کے لیے کھائے گا تو بس وہی اس کے لیے سحری کے بالکل مقابل مانا جائے گا۔ اب صبح اٹھ کے سحری نہیں کر سکتا، سو گیا ہے تو سمجھو روزہ اس کا روزہ شروع ہو گیا، نیند سے پہلے پہلے کھا پی لو۔ اچھا، اور اس کے اندر ایک بڑا مسئلہ تھا اس وقت، میاں بیوی کے لیے منع تھا، کوئی ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے حقوق زوجیت کے حوالہ سے، اوکے، اور رات کے ٹائم کھانے پینے کا بھی منع تھا۔ یہ دو چیزیں بالکل منع تھی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امت کے لیے بڑے ہی رحم دل تھے، کیا بات، سبحان اللہ، رؤوف تھے، سبحان رحیم، اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک، بے شک، اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے ساتھ ہمیں نوازنا تھا رحمتوں کے ساتھ۔ واہ، تو ایک صحابی رسول سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ پیش آ گیا کہ آپ رات کے وقت اپنی زوجہ کے قریب چلے گئے۔ صبح آ کے عرض کی حضور میں قریب چلا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف فاروق اعظم ہی نہیں، بعد میں بھی اتنی امت رہتی ہے، ساروں کے لیے حکم دے دیا میرے حبیب آج سے آپ کی سب امت کے لیے میری طرف سے اجازت ہے کہ رمضان کی راتوں کے اندر اگر بیوی کے پاس جانا چاہیں تو میری طرف سے ان کو کوئی روک ٹام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہو گیا جی۔ پھر اگلا دن جب آیا تو کھانے کا مسئلہ باقی تھا، ابھی حقوق زوجیت کی ادائیگی مل گئی، اجازت مل گئی، لیکن کھا پی نہیں سکتے تھے پھر بھی۔ اچھا، روزہ چونکہ 3 چیزوں سے منع کیا گیا نا، مین طور بنیادی طور پر کھانے پینے سے اور حقوق زوجیت سے، تو کھانے پینے کی پھر بھی اجازت نہیں تھی۔ اوکے، اگلا دن جب آیا تو شام کے ٹائم ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے وہ کھانے کے لیے دیں، افطاری کرنی ہے۔ سارا دن کام کاج سے تھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آنکھ لگی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب پھر اگلے دن جا کے افطاری کرنی ہے جناب، 24 گھنٹے کا پچھلا سارا دن گزارا ہوا ہے، اگلے دن پھر گزارے۔ جب اگلا دن آیا تو ان کے جسم پر نکاحت طاری ہو گئی، چلا نہیں جا رہا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ان کی حاضری ہوئی تو آپ کے دل مبارک میں آیا کہ یا اللہ اس پر بھی آسانی ہو جائے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، کرم ہو جائے تیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ البقرہ کے اندر آیا مبارکہ نمبر 187 کا کچھ حصہ نازل فرمایا۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اب ان کو اجازت ہے یہ ساری رات کھاتے پیتے رہیں، سو جائیں، سو کے اٹھ جائیں، پھر سو جائیں، پھر اٹھیں، کیا بات، سبحان یہ اللہ، کھاتے پیتے رہے، میری طرف سے کوئی روک تھام نہیں۔ واہ جی، اللہ نے موجے لگا دی۔ الحمدللہ، کرم ہو گیا جی ہمارے اوپر۔ پھر اب یہ روزہ بن گیا۔ اچھا، فرمایا کہ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہیں ہو جاتا۔ مفتی صاحب وہ حدیث پاک بھی تو ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کمی بیش اللہ معافر، میں مفہوم حدیث پاک سنا رہا ہوں کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ سحری کب تک کھانی چاہیے؟ سحری کا تعلق رات کے ساتھ ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہونے کا اعلان ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا۔ رات ساری جو مرضی کھائیں، ٹھیک ہے، جب طلوع صبح صادق ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو جائے، اس کے بعد کھانے پینے کی تو اگر اذان نہیں ہو رہی تو وقت تو اب بھی ختم ہو گیا۔ تو اذان نہیں ہوئی یا اذان مجھے نہیں آئی ہاں، تو اس میں غلطی میری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سسٹم تو اپنے ٹائم پہ چل رہا ہے۔ تو مفتی صاحب جو لوگ اذان کہتے ہیں فلانی مسجد کی ابھی اذان ہو رہی ہے یا اذان ہوتی جا رہی، جب تک ختم نہیں ہوگی کھانا کھاتے جائیں۔ اصل میں قاری صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اپنی عوام الناس کو ایجوکیٹ کرنے پہ۔ ہاں، اب جو بات سمجھائیں گے وہ سمجھ آ جائے گی، جو نہیں سمجھائیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ابھی قبلہ آیت پڑھ رہے تھے، جی، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، ہاں، دن سے رات تک کا روزہ پورا کرو، اور سحری کھایا، سحری کے لیے فرمایا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اتنی اللہ نے آیت نازل کی اوکے، کہ رات کو اس وقت تک کھانا کھاتے رہو جب سفید سیاہ سے جدا نہ ہو جائے۔ تو روایات میں ہے کہ لوگوں نے دھاگے سامنے رکھ لیے، اب مسئلہ نہیں تھا نا واضح، اللہ نے پھر اگلا لفظ بھی اتار دیا من الفجر، اس سے مراد ہے پھوٹنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبح صادق، اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ قوم کو مسئلے کی سمجھ نہیں آئی تو مزید وضاحت کر دی۔ تو اس لیے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے کہ
کہ جب لوگوں کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو مزید ایلوبریٹ کر دیں، مزید اس کی وضاحت کر دیں اور مزید آسان کر کے اس کو بتائیں کہ اس بات کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، اور اس میں الجھنے والی کوئی بات نہیں۔ اگر لوگ ریش ہو رہے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ جو علم والے تھے وہ تھے جو حضور پاک کے پاس رہتے تھے، بے شک سبحان اللہ، بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے 12 سال میں سورۃ بقرہ پڑھی، اللہ ایک ایک لفظ پوچھتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی، اس کا مطلب ہے سیکھنے سے انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ غلطی کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اذان پہ میں نے نہیں کھانا، تو آپ بتا دیں، ہمارا کام ہے بتا دینا، ماننا نہ ماننا یہ اس کی اپنی مرضی ہے، ایسا ہی ہے، جب ہم بتا دیں گے ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات آپ نے پوچھی سحری کے کھانے میں برکت ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں جو برکت کا مفہوم بیان کیا نا وہ بڑا بے مثال ہے۔ آپ نے فرمایا سحری کے کھانے سے برکت لو، مدد لو، سحری کے کھانے سے مدد لو دن کا روزہ نبھانے میں، اور دن کی نیند یعنی قیلولہ سے مدد لو رات کی عبادت میں۔ سبحان اللہ، سبحان جب ہم کھانا کھائیں گے سحری کا تو برکت اور مدد یہ ہوگی کہ سارا دن پیٹ میں درد نہیں ہوگا، بھوک کی وجہ سے نکاہت نہیں ہوگی، وہ جو کھایا ہوگا اس کی طاقت ہمارے ساتھ ساری چلتی رہے گی، یہ برکت ہے۔ اور جب ہم دوپہر میں ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ جائیں گے تو یہ آرام رات تہجد کی عبادت کے لیے آسان ہو جائے۔ ویری نائس۔ تو فرمایا یہ تمہارے مددگار ہیں، ان کو اپنی زندگیوں کے ساتھ وابستہ کرو، راحت حاصل کرو، کھانا کھاؤ، اپنے جسم کو سکون دو تاکہ اللہ کی عبادت صحیح طور پہ ہو سکے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دو باتیں ارشاد فرمایا میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک سحری میں دیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی۔ سبحان اللہ۔ میں آج کے معاشرے کے اعتبار سے پیغام نوجوانوں کو، بڑوں کو، فیملیز کو دینا چاہتا ہوں۔ پہلے ہوتا تھا لوگ افطاریوں کا ارینجمنٹ کرتے تھے، جی ہاں، رات کو سب کچھ بند ہو جاتا تھا تو گھر ہی میں سب کچھ پکتا تھا۔ ایسا ہی ہے۔ اب سارے ہوٹل کھلے ہیں، سارے ریسٹورنٹ کھلے ہیں، رات کو سحریاں ہو جگہ نہیں ملتی، جگہ نہیں ملتی نہ ساری کے لیے نہ افطاری کے لیے۔ جی ایسا ہی ہے۔ تو جو رات کی سحری کروائی جاتی ہے نا وہ 2 بجے کروا دی جاتی ہے، روزہ بند ہونا ہے 5:30 بجے۔ ایسا ہی ہے۔ تو وہ جو 2.5 گھنٹے ہیں وہ میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیچھے تو نہیں چھوڑ رہا۔ آپ نے فرمایا سحری میں تاخیر کرو، افطاری میں جلدی کرو، تو میں نے تو 3 گھنٹے پہلے افطاری کر کے سحری کر کے اپنے روزے کو 3 گھنٹے لمبا کر دیا۔ اس کا طریقہ کار مجھے اسلام نے پھر سمجھایا کہ سحری اگر کہیں سے کرنی ہے یا کہیں ایسی صورتحال ہے کہ وہاں اس کے بعد نہیں موقع مل، اس ٹائم کر لو، پھر سحری جب ختم ہونے کے قریب ہو پانی پی لو، دودھ پی لو، کھجور کھا لو، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم اوپر رہے۔ یہ بات جو مفتی صاحب نے کی ہے نا، آج کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جی تراویح پڑھی ہے، کھانا کھایا، سو جائیں، صبح نہ بھی اٹھے کوئی بات نہیں، روزے کی نیت کر لیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے فرمان کے مطابق جو نیکی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سحری ہوگی تو اس روزے کی فضیلت زیادہ ہے۔ یہ مفتی صاحب نے بہت کلیئر کر دیا کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو آپ اس وقت اٹھ کے کوئی کھجور کھا سکتے ہیں، کوئی دودھ کا گلاس پی سکتے ہیں، پانی کا گھونٹ پی سکتے ہیں، اس سے آپ کی سحری کی سنت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب ایک کویشچن ہے، مجھے خلیل صاحب کی بات کے اوپر جو ہے نا وہ حدیث پاک یاد ہے، اس کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی جب اذان ہو رہی ہو تو کھانا کھاتے رہیں، یہ کیا اس کا مسئلے کو جو پلیز اس کو جو ایکسپلین کیجیے گا۔ جی بالکل، ابھی گفتگو کے دوران بات ہوئی، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے، بالکل بجا فرمایا۔ جس نے بھی یہ حدیث پاک اس حوالے سے سنائی ہے سب سے پہلے اس کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے حدیث پاک کو سمجھ لیتا۔ صحیح۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی روایت ہے، دیگر جگہوں پر بھی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حدیث پاک کے 3 حصے ہیں جن کو بغیر سوچے سمجھے سنا دیا گیا۔ اچھا، سب سے پہلے نمبر پر اس میں سحری کا بالکل ذکر نہیں ہے۔ اگر ہمارے ناظرین چاہیں تو نکال سکتے ہیں حدیث پاک ابو داؤد شریف میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 2350 اس کا نمبر ہے، اس کو نکالیں اور سامنے رکھ کے دیکھیں، اس میں سحری کا بالکل ذکر ہی نہیں ہے۔ اچھا، الفاظ ہیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عظیم، جب تم میں سے کوئی ندا سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو وہ اپنی حاجت پوری کر لے رکھنے سے پہلے۔ اتنا جملہ ہے اس میں، یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کھانا کھا رہا ہو۔ محدثین نے لکھا اس کے اندر کتنے مفاہیم نکل رہے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ندا سنے تو وہ ندا کون سی ہے؟ کوئی بندہ بلا رہا ہے یا اذان آ رہی ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اس کے ہاتھ میں برتن ہے، تو برتن حدیث پاک میں اتنا ہاتھ میں برتن ہو، صحیح ہے،
وہاں یہ نہیں کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، ہاتھ میں برتن کیوں لیا ہوا، دھو رہا ہے، اذان آ گئی ہے، اس کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو پہلے اپنی حاجت پوری کرے، برتن کو صاف کر کے رکھ دے، پھر چلا جائے. یہ بھی حدیث پاک میں وضاحت نہیں. اچھا اسی کانٹیکسٹ میں وہ بولتے ہیں کہ جی آپ اذان ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ نوالا کھا رہے ہیں، آپ نے کوئی برتن پکڑا ہوا ہے تو کھانا کھاتے چلے جائیں. یہ بالکل اس طرح. اس کے اندر پھر ایک اور بڑی بات ہے، پھر وہ نماز ظہر کی اذان ہے، فجر کی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء، کسی کا ذکر نہیں ہے، حدیث پاک نہیں ہے. بالکل ٹھیک فرمایا. اور محدثین نے فرمایا کہ اگر اس کو کہیں فٹ کرنا بھی ہے تو پھر اس حدیث پاک کو لے کے چلیں افطاری کے مقام پر، کہ افطاری کی اذان سے پہلے روزہ افطار ہو جاتا ہے، اس کے بعد 2-4 منٹ کے بعد اذان شروع ہوتی ہے، تو وہ وقت بنتا ہے کہ بھئی ادھر سے اذان شروع ہو گئی، ادھر آپ لوگ ابھی کھانا کھا رہے ہو، اگر وہ مفہوم لے لیا جائے تو صحیح بالفرض ہے، تو پھر تم تھوڑا بہت کھانا کھا لو اور جا کے تسلی سے پھر نماز پڑھ لینا. اصل مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے. میں نے اس لیے بیچ میں یہ لفظ بولا کہ ہمارے بھائی نکالے نا اس حدیث پاک کو، اور ایویں کسی نے سنا دیا تو سارے اس کے پیچھے لگ گئے، جناب سحری کے ٹائم اذانیں ہو رہی ہیں تو کھاتے پیتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ جو اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ تو نماز کے لیے ہو رہی ہوتی، اذان اعلان نہیں ہے. اور پھر ایک اور مفہوم اس کا فنی لحاظ سے، انتہائی فقہی اور شرعی لحاظ سے، محدثین نے فرمایا اگر اس اذان سے سحری کے ٹائم والی بھی اذان ہی مراد لینی ہے تو پھر اس دور میں چلے جاؤ جب یہ فرمان جاری ہوا ہے. اس وقت جو اذانیں آتی تھیں پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں، وہ 2 اذانیں ہوا کرتی تھی. ایک اذان وہ تہجد کے ٹائم پر ہوتی تھی، غائب لوگوں کو بطور اعلان بلانے کے لیے گھر میں آ جاؤ، سوئے ہوئے کو اٹھانے کے لیے اٹھ جاؤ، وہ اذان دیتے تھے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. اور اس پر اسپیشلی حکم ہے کریم آقا علیہ السلام کا، حضرت بلال کی اذان سن کر کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، کہیں ساری نہ چھوڑ دینا، ان کی جب اذان سنو تو کھاؤ پیو، جب تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز نہ سن لو. اور یہ خود حدیث پاک وضاحت کر رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی جو نابینا تھے اور یہ اذان دیتے تھے فجر کی نماز کے لیے. تو اس پر تو آقا پاک خود فرما رہے ہیں کہ جو ہی ان کی آواز سنو فوری کھانا پینا بند کر دو. یہ وہی صحابی تھے نا جنہوں نے رسی باندھی ہوئی تھی مسجد نبی تک آنے کے لیے کہ وہ جو میں پکڑ کے جنہوں مسجد نبی تک آ جاؤں گا. بالکل ان کے بارے آتے ہیں. اوکے. تو یہ حدیث سے یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی کے پیچھے لگ کر اپنی سحری کو خراب کرے اور سارا دن کا روزہ جو ہے اس کو برباد کر دے. یہ وہ صحابی تھے جن کے بارے میں قرآن مجید اترا ہوا ہے کہ میرے محبوب جب یہ آپ کے پاس آ جائیں پھر ان کو دیکھیں پھر کسی کو نہ دیکھیں. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا پروگرام کا ٹائم چونکہ مفتی صاحب لمیٹڈ ہے، میں آپ سے مختصراً جو ہے نا آپ آج کی جن زی کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ آج مختصراً میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جتنے بھی ہیں جو ابھی نئے جوان ہو رہے ہیں، اسلام کی طرف لوٹیں، اسلام کے روزے کے حسن کو دیکھیں. یہ آپ کا ظاہر بھی پاک کر دے گا، باطن بھی پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان اور اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو ملکوں کی سرداری عطا فرمائے. آپ اپنے میزبان کو حافظ بابر کو اس پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.